بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ جب کامل 13 برس تک مکہ کے کافروں کی طرف سے ہر قسم کے ظلم و ستم اٹھا کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان خداوندی میں کامل ہو چکے اور علم الہی میں ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، تو وہی الہی میں آپ کو حکم ملا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اس سفر ہجرت میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جماعت صحابہ رضی اللہ میں صرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ وہی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں قدم قدم پر جیسی کچھ جانی و مالی خدمتیں حضرت صدیق رضی اللہ نے کیں، عشق و محبت کی داستانوں میں کوئی واقعہ اس سے معقوف نہیں مل سکتا۔ یار غار کے مثل دنیا میں اسی وقت سے رائج ہوئی جب سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری کی۔ اب جو کوئی کسی کا بڑا مخلص دوست ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا یار غار ہے۔ اس سفر ہجرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب و مخصوص کر کے یہ بات سب پر ظاہر کر دی کہ ان کے اخلاص و محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین اعتماد تھا، اور یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور مدبر اور تجربے کار اور سب سے زیادہ شجاع و بہادر تھے، کیونکہ اس خطرناک سفر کے رفیق میں ان سب اوصاف کا ہونا ضروری تھا۔ ذرا اس سفر ہجرت پر جمالی نظر ڈالو تو وہ کفار مکہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس محاصرے سے نکل کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جانا اور ان کو سفر ہجرت اور اس سفر کی رفاقت کی خوشخبری سنانا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا فوراً تیار ہو جانا اور ان کی صاحبزادیوں کا عجلت کے ساتھ ناشتہ تیار کرنا، حضرت صدیق رضی اللہ کا اپنی دونوں اونٹنیوں کو جو 4 مہینے سے اسی سفر ہجرت کے لیے پرورش پا رہی تھیں ایک معتمد رازدار کے سپرد کرنا کہ 3 روز کے بعد فلاں مقام پر لے آنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا پیدل چلنے کا سبب سے زخمی ہو جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ کا آپ کو اپنے شانے پر سوار کر کے غار سور تک لے جانا، حضرت صدیق رضی اللہ کا عرض کرنا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غار کے باہر بیٹھ جائیں، میں اندر جا کر صفائی کر دوں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اس غار میں سوراخ کو دیکھ کر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا اور ایک سوراخ جو پھر بھی باقی رہ گیا تھا اس میں اپنا پاؤں لگا دینا اور اس پاؤں میں سانپ کا کاٹنا، پھر لعاب دہن سے شفا پانا۔ حضرت صدیق رضی اللہ کے نوجوان صاحبزادے عبداللہ کا 3 روز برابر شب کو اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا اور اندھیرے منہ غار سے نکل کر مکہ چلا جانا اور دن بھر کی خبریں شام کو پہنچانا، حضرت صدیق رضی اللہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ کا یا ان کے صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا 3 دن برابر بوقت شب اس غار میں کھانا پہنچانا، کفار مکہ کا اعلان دینا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اس انعام کی لالچ میں کفار مکہ کا بڑے ماہر قدم شناسوں کی قیادت میں چاروں طرف تلاش میں پھرنا، پھر کچھ لوگوں کا تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ پر پہنچ جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ کہہ کر تسکین دینا کہ رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ 3 دن کے بعد اس غار سے نکل کر بجانب مدینہ روانہ ہونا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ردیف بننا۔ اونٹ پر جب 2 آدمی سوار ہوتے ہیں عربی زبان میں دوسرے سوار کو ردیف کہتے ہیں، اور چاروں طرف نظر دوڑاتے رہنا تاکہ کوئی آ رہا ہو تو معلوم ہو جائے
اتنے میں سراقہ کا بغرض گرفتاری پہنچ جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دل نواز کلمہ سے تسکین دینا، پھر یہ دعائے نبوی، سراقہ کا میں اپنے گھوڑے کے سنگلاخ زمین میں زانوں تک دھنس جانا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر زمین کی گرفت سے رہائی پانا۔ ایک منزل میں جب کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک چرواہے سے دودھ کا مانگ کر لانا اور ٹھنڈا پانی اس میں ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا اور اصرار کر کے پلانا اور بچا ہوا خود پینا اور یہ کہنا کہ حضرت نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے نظیر جانثاری کا چرچا بہت تھا۔ لوگ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سفر کے حالات پوچھا کرتے تھے اور خود ان کے زبان مبارک سے سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف شب و غار کی اپنی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دے دیں اور میری ساری عمر کے تمام اعمال لے لیں تو میں ہی فائدے میں رہوں گا۔ ایک مفید تبصرہ: مہاجرین کی جماعت نے قبل ہجرت کیسے کیسے ظلم کفار مکہ کے برداشت کیے اور ان کے پائے استقامت کو ذرا لغزش نہ ہوئی۔ ان واقعات کو دیکھ کر ایک کافر بھی یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور و مضطرب ہو جاتا ہے کہ بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں کچھ ایسی غیر معمولی صفات کاملہ تھیں جو لوگ ان پر اپنی جانیں نثار کرتے تھے، اور جو ایک مرتبہ ان کے حلقے غلامی میں داخل ہو جاتا تھا پھر وہ کسی طرح نکلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے اور اس بے دردی اور بے رحمی سے ستائے جاتے تھے کہ آج ان واقعات کو کتابوں میں پڑھ کر بدن کانپ اٹھتا ہے۔ 13 برس تک ان مظالم سے سابقہ رہا مگر کسی نے دین اسلام کو ترک نہ کیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے مظالم اور مصائب کی طویل داستان میں سے کچھ بطور نمونہ بیان ہو چکا ہے۔ اب ذرا دوسرے مہاجرین رضی اللہ عنہم کے مظالم بھی کچھ قدر قلیل سنیں، جن میں زیادہ تر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ پر یہ ظلم کیا گیا کہ ٹھیک دوپہر میں تپتی ہوئی ریگ پر برہنہ کر کے لٹائے جاتے اور پتھر کی وزنی چٹان جو دھوپ میں تپ کر مثل آگ کے ہو جاتی تھی ان کے سینے پر رکھی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح تکلیف دے دے کر مار ڈالے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ ان کے جواب میں احد احد کا نعرہ مستانہ لگاتے اور ذرا آہو بکا نہ کرتے، گویا ان کو اسی میں مزہ ملتا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اس گرم ریگ سے اٹھائے گئے تو سارا جسم ایک آبلہ تھا۔ دوسرے دن بھی انہی آبلوں پر اسی تپتی ہوئی ریگ کے اوپر لٹائے گئے اور ویسی ہی تپتی ہوئی چٹان سینے پر رکھی گئی۔ وہ آبلے ٹوٹے ہوں گے اور ان میں گرم ریگ نے جو لطف دیا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سوا کس کی قسمت تھی کہ اس لطف سے بہر اندوز ہوتا۔ پھر لطف یہ تھا کہ جب اس تپتی ہوئی ریگ سے اٹھائے جاتے تھے تو گلے میں رسی باندھی جاتی اور بدتمیز لڑکوں کے حوالے کیے جاتے کہ تمام شہر میں گھسیٹے ہوئے لے جاؤ۔ اس حالت میں بھی وہی نعرہ زبان پر ہوتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ ایک دن کوئلے دہکانے گئے اور ان کو دہکتے ہوئے کوئلے پر چت لٹایا گیا اور ایک شخص سینے پر پاؤں رکھے رہا کہ ہٹنے نہ پائیں، تمام پیٹھ جل گئی۔ مدتوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے اس ظلم کا تذکرہ ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ نے اپنی پیٹھ ان کو کھول کر دکھائی، ساری پیٹھ سفید تھی، گویا سفید داغ تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی گرم ریگ پر لٹائے جاتے اور اس قدر مار ان سنگ دلوں کے ہاتھ سے ان پر پڑتی کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی ظلم سے جاں بحق ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ غیرت انسانی اس پر ہمیشہ ماتم کرے گی۔ ان کے پاؤں 2 اونٹوں کے پاؤں میں باندھے گئے
اور ان کو مختلف سمتوں میں بھگایا گیا۔ پھر ابو جہل نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ میں ایسا مارا کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ پر اس قدر مار پڑتی کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ جب ان کی ہجرت کا وقت آیا تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ اپنا سارا مال و اسباب یہیں چھوڑ دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے بخوشی اس کو منظور کر لیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ کے پاؤں میں رسی باندھی گئی اور گھسیٹے گئے اور تپتی ہوئی ریگ پر لٹائے گئے۔ ایک روز امیہ نے اس زور سے ان کا گلا گھونٹا، لوگ سمجھے کہ دم نکل گیا۔ ایک دفعہ ان کے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھا گیا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔ حضرت زبیر رضی اللہ کو ابو جہل نے ایک روز اس قدر مارا کہ ان کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئیں۔ یورپ کا مشہور متعصب مورخ گبن مہاجرین کے اس صبر و استقامت کے تذکرے میں لکھتا ہے، اس صورت میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایسے شخصوں نے ایذائیں سہیں اور ملک سے جلا وطنی گوارا کی اور اس سرگرمی سے اس مذہب کے پابند ہوئے، اور یہ سب امور شخص کی خاطر ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کی برائیاں ہوں، اور اس مسلسل فریب اور سخت عیاری کے لیے ہوں جو ان کی تربیت کے بھی خلاف ہوں اور ان کی ابتدائی زندگی کے تعصبات کے بھی مخالف ہوں۔ اس پر یقین نہیں ہو سکتا، یہ خارج از حیطہ امکان ہے۔ عیسائی اس بات کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل نے اس درجہ نشہ دینی اس کے پیروں میں پیدا کیا کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے، اور اس یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اس تیزی سے پھیلا کہ جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں ملتی۔ چنانچہ نصف صدی سے کم میں اسلام بہت سے عالیشان اور سرسبز سلطنتوں پر غالب آ گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو اس کے پیرو بھاگ گئے اور اپنے مقتدی کو موت کے پنجے میں چھوڑ کر چل دیے۔ اگر بالفرض اس کی حفاظت کرنے کی ان کو ممانعت تھی تو اس کی تشفی کے لیے تو موجود رہتے اور صبر سے اس کے اور اپنے ایذا رسانوں کو دھمکاتے، مگر برعکس اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد و پیش رہے اور اس کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر تمام دشمنوں پر اس کو غالب کر دیا۔ دیکھو، یہ نصرانی مورخ باوجود اس تعصب کے جو ان لوگوں کو دین اسلام سے ہے، اصحاب مہاجرین کی اس بے نظیر استقامت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کس طرح اعتراف کر رہا ہے، اور آپ کی ذات پاک میں فریب و عیاری اور کسی قسم کی برائی کا پایا جانا خارج از حیطہ امکان یعنی ناممکن قرار دیتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے اور مورخوں نے بھی لکھا ہے، واقعی عقل مندوں اور راست بازوں کی جماعت کا کسی ایسے شخص کی پیروی میں اس قدر مصائب و مظالم کا برداشت کرنا جو بچپن سے ان کے درمیان میں رہا، جس کی زندگی کا ہر لمحہ ان کی نظر کے سامنے گزرا، اس شخص کی صداقت کی بہترین دلیل ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں مہاجرین رضی اللہ کے مصائب حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔